اسی طرح بیوی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ شوہر کہاں جانے کو پسند کرتا ہے اور کہاں جانے کو پسند نہیں کرتا، اور اس کی عادات میں کیا کیا چیز شامل ہے. مثلاً بعض حضرات کو بالکل یہ پسند نہیں ہوتا کہ گھر گندا ہو یا چیزیں بکھری ہوئی ہوں یا گھر میں صفائی نہ ہو. تو ایسی صورت میں لڑکی چونکہ دوسرے گھر سے آتی ہے اور کیجول زندگی بسر کر کے آتی ہے، لیکن اگر وہ دیکھ لے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ صفائی پسند ہے تو وہ اپنی عادت کو بدل لے، کیونکہ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ عادتیں ہسبینڈ کو بدلنی ہوگی اور کچھ عادتیں جو ہیں وہ بیوی کو بدلنی ہوگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں میں نہ آئے. بعض اوقات خاندان کے اندر ایسے رشتے دار ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے بارے میں بہت مس انفارمیشن عام کرتے ہیں، یعنی کہ ایسی چیزیں عام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ تعلقات جو ہیں وہ بہت بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں. مثلاً اگر بہن بھائی کی نہیں بنتی تو نند اپنی بھابھی کو میاں کے خلاف کچھ باتیں سنا رہی ہے، شادی سے پہلے یہ ایسے کرتا تھا، یہ ویسے کرتا تھا، یعنی اس کی پاسٹ ہسٹری کے بارے میں ایسی باتیں بتانا جس سے بیوی جو ہے وہ شوہر سے متنفر ہو جائے. ایک بہت بڑا جرم ہے. جو شخص بھی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ڈلواتا ہے اور میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں عام کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے. ہر روز شیطان کا تخت لگتا ہے اور پانی پہ لگتا ہے، اور وہاں سے وہ فوجیں روانہ کرتا ہے اپنی انسانوں کو بگاڑنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے. اور جب وہ واپس لوٹتا ہے اپنی رپورٹ لے کر اور آ کے بتاتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے قتل کرا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے چوری ڈاکہ ڈلوا دیا، کوئی شیطان کچھ کام بتاتا ہے، کوئی کچھ کام بتاتا ہے. تو اتنے میں ایک شیطان آ کے کہتا ہے کہ میں فلاں میاں بیوی کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ ان کے درمیان جھگڑا کروا دیا. تو وہ اٹھ کے اس کو گلے لگاتا ہے اور اس کے سر پہ تاج پہناتا ہے اور وہ کہتا ہے تم نے ہی تو سب سے اچھا کام کیا. لہٰذا میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ڈلوانا یہ ایک شیطانی کام ہے، اور اس میں بیوی کو شوہر کے خلاف باتیں نہیں سننی چاہیے اور سنی سنائی باتوں کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے اور ان پہ یقین نہیں کر لینا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کے رشتے داروں کو اپنا رشتے دار سمجھنا چاہیے. اب شادی سے پہلے تو صرف اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں، لیکن شادی کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ شوہر کا دل جیتیں تو شوہر کے والدین سے بھی محبت کا اظہار کریں، شوہر کے بہن بھائیوں سے بھی جوڑ کے رکھیں اور ان کے ہاں آتے جاتے رہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھیں. اور پھر یہ ہے کہ شوہر کی موجودگی میں اور لوگوں سے زیادہ شوہر کو توجہ دیں. یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شوہر بیٹھا ہے، خاندان کے اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، اب بیوی کبھی کسی کی تعریف کر رہی ہے، کبھی کسی کی، کبھی اپنے ابا کی، کبھی چچا کی، کبھی کسی کی، اور شوہر دیکھ رہا ہے کہ ایک دفعہ بھی اس نے شوہر کی تعریف نہیں کی، تو وہ انکانشیسلی اس کو کمپیئر کر رہا ہوتا ہے یا اپنی بیوی کی حرکت کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری بیوی مجھے کچھ نہیں سمجھتی. اور جب ایک دفعہ میاں کو یہ فیلنگ آ جاتی ہے نا کہ میری بیوی مجھے کچھ نہیں سمجھتی، تو پھر اس کے بعد کام خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے بیوی کو سب سے زیادہ امپورٹینس اپنے ہی شوہر کو دینی چاہیے. اور پھر یہ کہ جو اہم باتیں ہیں، جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، وہ لکھ بھی لینی چاہیے. یعنی اگر بیوی سمجھتی ہے کہ وہ بھول جاتی ہے کہ شوہر کو کیا کیا چاہیے، تو ضروری اور اہم باتیں جن کی وہ ہدایات دے ان کو نوٹ کر لیا جائے. اسی طرح شوہر بھی گھر سے جاتے ہوئے بیوی نے اگر کچھ کام کرنے کو کہا ہے، کسی کے پاس جانے کو، کچھ خرید کے لانے کو، تو وہ بھی نوٹ کر لے. مجھے اپنے والد کی یہ بات اتنی اچھی لگتی تھی، حالانکہ وہ کافی ایجڈ ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود باقاعدہ ہر روز گھر سے نکلنے سے پہلے والدہ جہاں بھی ہوتی، چاہے وہ کچن میں ہوتی، چاہے وہ کپڑے دھو رہی ہوتی یا کچھ بھی گھر کا کام کر رہی ہوتی، وہ ان کے پاس جا کے کھڑے ہوتے اور باقاعدہ پوچھتے کہ آج کیا پکے گا، آج آپ کو کیا ضرورت ہے، آج گھر میں کیا چاہیے. اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوتا تھا، اور ہم سمجھتے تھے سارے باپ ایسے ہی ہوتے کہ وہ جو گھر والوں کی ایسی ضروریات پوری کرتے. اور وہ باقاعدہ چھوٹی سی نوٹ بک ہوتی تھی، اس میں لکھ کے لے جاتے تھے، اور جب وہ اپنے کام سے شام کو فارغ ہوتے تھے وہ باقاعدہ چیزیں خریدتے اور خود اٹھا کے لاتے تھے. یعنی کچھ چیزیں تو نوکروں کے ہاتھ بھجوا دیتے تھے، لیکن کچھ چیزیں وہ خود خرید کے گھر لاتے تھے. اور اس سے ہمارے گھر میں کبھی، یعنی میں نے ویسے بھی اپنے والدین کے دوران جھگڑا تو دیکھا ہی نہیں کبھی، کہ کبھی تو تکار ہو یا کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز میں بولے ہوں یا کوئی ناراضگی کا اظہار کیا ہو، نیور. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اگر انسان سمجھ لے کہ جھگڑے شروع کہاں سے ہوتے ہیں تو ان کے حل ڈھونڈ لے.
اگر ایک دفعہ بیوی کو پتہ چل جائے کہ شوہر کس بات پہ غصہ کرتا ہے تو نیکسٹ ٹائم اس چیز کو اوائڈ کرے، وہ کرنے ہی نہ دے. اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کی جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، یا اس کے کپڑے ہیں، یا اس کے جوتے ہیں، یا اس کی نوٹ بکس ہے، یا کمپیوٹر ہے، یا باقی چیزیں ہیں، ان کو باقی لوگوں کو نہ چھیڑ چھاڑ کرنے دے. بعض اوقات بچے گھر میں آ جاتے ہیں، وہ چیزیں خراب کر دیتے ہیں. نند کے بچے آ گئے، کمرے میں گھس گئے، چیزیں خراب کر دی. اب شوہر گھر پہ نہیں ہے تو اس کے لیے تحفظ کون فراہم کرے گا اس کے مال اسباب کے لیے؟ قرآن مجید میں آتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں صالح ہوتی ہیں اور شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہیں، اس کی غیر موجودگی میں گھر کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، گھر کے مال اسباب کی، گھر کے افراد کی. یعنی اگر شوہر ہے تو ظاہر ہے وہ کرے گا، لیکن اگر شوہر نہیں تو بیوی کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اور پھر یہ کہ بیوی کو اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ جو کام وہ کرے وہ مشورے سے کرے. یعنی خود سے ڈیسیژن لے کے خود ہی کچھ، مثلا گھر کے اندر کوئی چینجز کرنی ہے، کوئی گھر کے اندر کام کروانا ہے، پلمبر کو بلانا ہے یا کسی اور مرد کو بلانا ہے، تو پہلے شوہر کو بتائے کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ چیز خراب ہو گئی ہے، اس کو بلوا کے کام کروا لیا جائے. کیونکہ اگر بغیر اجازت عورت یہ کام کرتی ہے تو بعض اوقات کچھ مرد اس بات کو برداشت نہیں کرتے، غیرت کھا جاتے ہیں کہ ان کی بغیر موجودگی میں گھر میں کوئی مرد آیا ہی کیوں ہے، چاہے وہ کام سے ہی کیوں نہ آیا ہو. سب نہیں ایسے ہوتے، لیکن کچھ جو ہیں وہ اس چیز کو بہت مائنڈ کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر شوہر پر کوئی کاروبار کی پریشانی ہے یا جاب کی پریشانی ہے تو اس میں اس کو تسلی دینی چاہیے اور پورا تعاون ظاہر کرنا چاہیے، نہ کہ مزید مطالبے کر کے اور پریشانی کھڑی کر دے انسان. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور ہر چھوٹی بڑی بات میں جو غم ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، وہ ہر وقت شوہر کے آگے ہائے ہائے نہ کرے، کیونکہ دوسرا شخص بیزار ہو جاتا ہے. بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے شوہر کی طرف سے محبت ملی ہے، اب وہ اپنے اگلے پچھلے سارے دکھ شوہر کو سنانے بیٹھ جاتی. یہ ایک غلط طریقہ ہوتا ہے، اس سے دوسرے کے اندر ایک تھکاوٹ اور بیزاری اور ایک پریشانی پیدا ہو جاتی ہے. کسی بھی محبت کے رشتے کے آگے بہت زیادہ اپنی پریشانیاں نہیں ظاہر کرنی چاہیے، کیونکہ پریشانیوں کا اظہار اللہ ہی کے سامنے ہونا چاہیے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واللہ بصیر بالعباد. اپنے دل کا غم فقط اللہ کے سامنے رکھیں اور باقی سب کے ساتھ اچھا نیک سلوک کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی کہیں نافرمانی ہو رہی ہو تو اس وقت مخلوق کی اطاعت نہ کریں. تو انشاءاللہ زندگی جو ہے وہ مثالی زندگی گزرے گی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت سی خوشحالی اور خوشگواری زندگی میں عطا کرے گا. اور ایک اور چیز یہ بھی بڑی اہم ہے کہ اپنی زندگیوں کو آسان کریں، یعنی زندگیوں میں آسانی پیدا کریں. عربوں کے ہاں ایک قول ہے کہ اعلیٰ ظرف کبھی پورا پورا حساب نہیں کرتے، یعنی کچھ چیزوں کو بتاتے ہیں، کچھ چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں. اصل میں یہ قاعدہ ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے ماخوذ ہے جو قرآن نے بیان کیا. اور وہ کیا کہ جب آپ نے ایک راز کی بات اپنی کسی اہلیہ کو بتائی تو انہوں نے وہ آگے بتا دی. حالانکہ بتانا نہیں چاہیے تھا، لیکن خواتین کی عام طور پر عادت ہوتی ہے کہ وہ راز کی باتیں اپنی دوستوں کو یا اور لوگوں کو بتا دیتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ بات آگے نکل چکی ہے. تو آپ نے پھر اپنی اہلیہ کو بلا کے پوچھا، اور اس وقت بعض حصہ آپ نے جتلایا اور بعض اگنور کر دیا، سارا حساب نہیں لیا. سفیان ابن عیینہ کے بارے میں آتا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو حدیث ہے من نوکش الحساب عذب، یعنی جس کا حساب میں سوال جواب ہوا اسے عذاب دیا جائے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا نقش کا معنی ایک ایک چیز کی پوچھ تاچھ ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی حساب ہے. پھر فرمایا خوش ہو جاؤ، اعلیٰ ظرف کبھی ایک ایک چیز کا حساب نہیں کرتا. کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو کچھ بات تو ظاہر کر دی اور کچھ کو جانے دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اکرم الاکرمین ہے. یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ کم ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا حساب بڑا سخت ہوگا، ورنہ عمومی طور پر اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے. اب دیکھیے کہ کسی سے پورا پورا حساب کرنا،
ایک ایک پائی کا حساب اور باریکی سے حساب یہ دوسرے کو متنفر کر دیتا ہے. مثلاً آپ نے اپنے بچے کو کچھ پیسے دیے یا شوہر نے بیوی کو پیسے دیے اور اسے کہا تم خرچ کرو. جب وہ خرچ کر بیٹھی تو پھر اس سے لسٹیں منگوائے کہ یہ کتنے کا لیا, یہ کتنے کا لیا, اور یہ پیسہ کہاں گیا, یہ کس کو دیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں انسان کو یاد ہوتی ہیں, کچھ یاد بھی نہیں ہوتی, اور ہر چیز انسان لکھ بھی نہیں سکتا, ہر عورت نہیں لکھ سکتی. اب جس گھر میں یہ حساب کتاب شروع ہو جائے میاں بیوی کے درمیان, تو آپ سوچیں کہ پھر کیا بنے گا. اسی طرح شوہر بعض اوقات خاموشی سے اپنی والدہ کو کچھ دے دیتا ہے, اپنے بہن بھائیوں کو کچھ دے دیتا ہے, تو پھر وہاں پر کیا مشکل ہو جاتی ہے کہ بیوی شوہر سے حساب لینا شروع کر دے کہ اچھا آپ کہہ رہے تھے کہ میری تنخواہ اتنی ہے تو یہ اتنی تو آپ کے پاس ہے, باقی کا. تو اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس سے آپس میں نفرت اور چپکرش پیدا ہو جاتی ہے. سعد بن احمد التجیبی کہتے ہیں, ان کے شعر ہیں, معاملات میں نقصان گوارا کر لو اور زیادہ بال کی کھال نہ اتارا کرو. یہ طرز عمل جدائی کا باعث ہے, یعنی اس سے تعلقات خراب ہوں گے اور آخرکار سپریشن ہو جائے گی. اور اپنے حقوق میں سے کچھ نہ کچھ جانے دیا کرو کہ اعلیٰ ظرف کبھی اپنا حق پورا پورا وصول نہیں کرتا. اور یہ بہت ہی حکمت کی باتیں ہیں کہ جس میں والدین اور اولاد, میاں بیوی, افسر اور ماتحت, ہر تعلق کے اندر کچھ نہ کچھ صرف نظر کرنا چاہیے, تغافل برتنا چاہیے اور اگنور کر دینا چاہیے. اس سے انسان کے تعلقات خوشگوار رہتے ہیں. لیکن اگر انسان بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہو اور یہ کہنا کہ میں تو سچی سچی بات کروں گا اور ہر بات کا پورا پورا جواب اور حساب چاہیے, تو پھر اس سے جو آپس کی محبتیں ہیں وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رشتوں کی قدر کرنا سکھائے اور ایک دوسرے کا لحاظ کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ عمدہ سلوک کرنا. بارک اللہ فیکم. میں یہیں پر لیکچر ختم کرنا چاہوں گی. آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے. استاذہ جی بہت ہی خوبصورت لیکچر تھا, اور اس میں جو شوہر اور بیوی کے آپس کے جو ریلیشن ہے اس کے بارے میں جو بات کی گئی, اس میں یہ ہے کہ جو 3 چیزوں پہ اسٹریس کیا گیا وہ یہ ہے اللہ کا تقویٰ اختیار کیا جائے, اسی طرح تحفظ دیا جائے, شوہر جو ہے بیوی کو تحفظ دینے والا ہو, یعنی پروٹیکشن دینے والا ہو, انکریج کرنے والا ہو, فارگیونگ ہو. یہ بہت ہی ایک خوبصورت بات ہے کہ اس ریلیشن میں انسان کو بہت سی چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے, یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جب ہم حساب لینا شروع کر دیتے ہیں. اور استاذہ جی یہ بہت گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک ایک لسٹیں بنائی جاتی ہیں, اچھا بتاؤ یہ کیا کیا, کہاں خرچ کیا, ایون کہ اگر منتھلی جو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اس کا بھی حساب لیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں واقعی انسان کے لیے بڑی ایک جدائی کا باعث بھی ہوتی ہیں, دلوں میں انسان کی ایک دوسرے کے لیے وہ فیلنگ پھر نہیں رہتی. ویسے یہ جو ہے نا کہ شوہر کی جس چیز پہ وہ ناراض ہوتا ہے اس کو پہلے سے ہی یعنی پتا ہو کہ یہ چیز نہیں کرنی. پھر مطلب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر چھپ کے کر رہے ہیں یا بتا کے نہیں کر رہے, یا کوئی اس طرح کی چیزوں پر اس کو ذرا سا بھی پتہ چل جائے تو پھر وہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ پھر اعتماد ختم ہو جاتا ہے. بالکل. ایک اور چیز جو ہوتی ہے استاذہ کہ آج کل جیسے کوالٹی کا بہت زیادہ ہوتا ہے نا, ہم شوہر کی کتنی اطاعت کریں, مطلب اس میں وہ لوگ پیمانہ کہ میں بھی ورک کر رہی وہ بھی ورک کر رہا ہے تو میں کتنی اطاعت کروں اس کی. یہ چیز تو اطاعت تو ہر صورت ہے ہی نا, چاہے اس میں کوئی اس کی تو بات نہیں آ رہی ہے. جی شوہر جو ہے اگر ایک گلاب کا پھول بھی لے آتا ہے نا تو وہ بھی عورت کے لیے بڑی خوشی کی مطلب ایسا ایکسپریس بہت سارے مرد نہیں کرتے ہیں نا, لیکن اگر وہ کبھی پھول بھی لے آئے تو اس کو آپ اپریشیٹ کریں. یہ نہیں کہیں کہ صرف یہ کیا لے آئے میرے لیے تحفہ, یہ کوئی تحفہ تھوڑی ہے, کوئی مٹیریل ہوتا ہے, کوئی رنگ ہوتی ہے کچھ, لیکن اگر وہ آپ کے لیے پھول بھی لا رہا ہے نا تو اس کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے. السلام علیکم. چھوٹی سی بات ایک پوچھنا چاہوں گی میں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کی تو خیر ایجز گزر گئی, لیکن آج کل کے بھی سراؤنڈنگ میں بہت لوگوں کو میں بچیوں کو دیکھتی ہوں کہ بڑی ناراض ہوتی ہیں کہ ہسبینڈ شادی کی ڈیٹ نہیں یاد رکھتے, برتھ ڈے یاد نہیں رکھتے, یہ نہیں ہے وہ نہیں. تو اب مجھے بڑی بےمانی لگتی ہیں یہ چیزیں. ہو سکتا ہے میں اس ایج اسپین کو کراس کر چکی ہوں, شاید ہو سکتا ہے مجھے بھی جوانی میں لگتی ہوں گی, لیکن ان بچیوں کے لیے کچھ پیغام آپ دیں. آپ دیکھیے کہ ساری مشکل اس وقت پیش آتی ہے جب ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ مرد الگ جسم رکھتے ہیں, الگ سوچ رکھتے ہیں,
الگ طرح سوچتے ہیں، اور عورت کا جسم بایولوجیکل ڈفرینس ہے، اس میں وہ مختلف ہے اپنی حیت کے اعتبار سے. اللہ نے مرد کو اور کام کے لیے پیدا کیا ہے، عورت کو کسی اور کام کے لیے پیدا کیا ہے. اب مشکل یہ ہے نا کہ ہم عورتوں نے مرد بننے کے چکر میں یا مردوں کا مقابلہ کرنے کے چکر میں اپنے اوپر مشکل ڈال لی ہے، اور ہم مردوں والے کام کرنے شروع ہو گئے ہیں تاکہ ہم اپنا لوہا منوا سکیں. تو عورت تو لوہے والی ہوتی نہیں، اس کو تو نرم و نازک ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ جب ہم ایک برابری کے اس پہ آنا چاہتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ وہ جاب کرنے کی وجہ سے وہ کہتی کہ میں اب اطاعت نہیں کروں گی، تو جاب کوئی ریزن تو نہیں ہے اللہ کا حکم ٹالنے کے لیے. جاب تو آپ اپنی خوشی سے کر رہی ہیں. ہاں اللہ آپ کو حق دیتا ہے کہ اگر شوہر کی رضامندی سے آپ جاب کر رہی ہیں تو آپ بے شک گھر میں ایک پیسہ بھی خرچ نہ کریں، لیکن بات شوہر کی ماننی ہوگی. اور جہاں وہ جانے کو پسند نہیں کرتا وہاں جائیں مت. اور پھر یہ کہ نیکی کے کاموں میں اطاعت ہے. اگر شوہر غلط بات کہتا ہے کوئی تو اس کو ماننا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ جو بات ہے کہ یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا، اصل میں عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ ان کی سوچ کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں وہ کئی چیزیں سوچ سکتی ہیں، ملٹی ڈائمینشنل، ملٹی ٹاسکنگ، ملٹی ڈائمینشنل. کیونکہ ان کا کام ایسا نا، ادھر سے بچہ رو رہا ہے اسے دودھ بھی پلا رہی ہیں، ادھر سے باہر کون آیا ہے، یعنی ان کا کام اس طرح کا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایسا بنایا ہے. مردوں کا جو ذہن ہوتا ہے نا وہ ون سائیڈڈ ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کی طرف سوچتے اور اسی کے اوپر توجہ ہوتی ہے. وہ ہزاروں چیزیں ایک وقت میں نہیں اکٹھی کر سکتے اپنے ساتھ، تو اس وجہ سے وہ ایسی ڈیٹس اور ایسے ٹائم اور ایسی چیزیں یاد نہیں رکھتے. پھر یہ بھی ہوتا ہے شادی سے پہلے لڑکیوں کے ساتھ ہماری دوستی ہوتی ہے، وہ بھی ہماری طرح کیئرنگ اور لونگ ہوتی ہیں، اور پھر ہم اپنے شوہروں سے وہ لڑکیوں والی محبت ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے میری دوست مجھ سے محبت کرتی تھی ویسی محبت مجھے شوہر سے چاہیے. تو وہ ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ تو مرد ہے، اس کی محبت کا انداز کچھ اور ہے. تو اس کو سمجھنا چاہیے. اسی لیے میں نے جو پہلا نقطہ بیان کیا تھا وہ یہی کہ عورت خوشگوار زندگی کے لیے مرد کے مزاج کو سمجھے کہ اسے کیا پسند ہے، کیا پسند نہیں ہے، کیا اچھا لگتا ہے، کیا اچھا نہیں لگتا. اسی طرح شوہر کے لیے بھی لازم ہے کہ بیوی کے مزاج کو سمجھے کہ کن باتوں پہ جلدی غصے میں آ جاتی ہے، کن چیزوں سے جلدی خوش ہو جاتی ہے، تو ان چیزوں کو کر لے، کیا فرق پڑتا ہے. اس سے کوئی یعنی کہ ہمارے اندر ایگو نہ ہو تو ان کاموں کو چھوٹے چھوٹے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ ہم فرق نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے کہ مردوں اور عورتوں میں فرق ہے. اب ہم دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.